محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تعلیم کے پیش نظر ملاقات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تکتبوا عنی شیئا سوى القرآن، قرآن کے علاوہ، قرآن کے سوا کسی چیز کو مت لکھو، عنی میرے طرف سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ومن کتب، جو بھی انسان، جو بھی بندہ، جو بھی صحابی ایمان کے ساتھ لکھے گا، عنی میرے طرف سے، غیر القرآنی، قرآن کے علاوہ یعنی حدیث کو، فلیمحہ، پس چاہیے کہ وہ لکھی ہوئی حدیث کو مٹا دے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 414 میں موجود ہے۔ اس کے برعکس، اس کے خلاف، اس کے معارض میں اور ایک حدیث ہے جس کو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں اکتب یا سعد، اے سعد تمہیں لکھو، کس کو؟ حدیث کو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی خرابی نہیں، آپ لکھیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ اس حدیث میں اجازت دیتے ہیں، وہ حدیث کنز العمال میں ہے۔ جس حدیث میں لکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں وہ مسلم شریف میں ہے۔ یہ دونوں حدیثیں بظاہر تعارض ہیں، ایک کے دوسرے کے عکس ہو رہا ہے، خلاف ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کسی کو لکھنے سے منع فرما رہے ہیں، جو لکھے ہیں اس کو مٹانے کی ترغیب اور تاکید کی جاتی ہے۔ تب بظاہر دونوں تعارض ہے دونوں حدیثوں میں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب میں علماءوں کی تحقیق بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی حدیث میں لکھنے سے منع فرمائے، وہ حدیث ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ شروع میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا، اس موقع پر قرآن کو لکھو، حدیث کو مت لکھو، یہ بات ہے۔ دوسری بات، دوسری تعویل، دوسری اس بنا پر جواب عارضاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یعنی اس موقع پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے تھے، اس کے بعد لکھنے کی اجازت دے دیے۔ کیوں روکے تھے؟ کہیں اختلاط نہ ہو، قرآن حدیث میں التباس نہ ہو، کہیں شک و شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ آیت ہے یا سورہ ہے یا حدیث ہے۔ دونوں لکھ رہے ہیں، دونوں حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہے، وحی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جاری ہے، لسان مبارک سے نکل رہا ہے، دونوں کو لکھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھی ہوئی جو مکتوب ہے، صحیفہ ہے، وہ حدیث ہے یا آیت ہے، حدیث ہے یا سورہ ہے، حدیث ہے یا قرآن ہے، اس میں التباس، اختلاط، ریب، شک و شبہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے تھے اس حدیث پر۔ آخر میں التباس ختم ہو گیا تو اجازت دے دیے، یہ مطلب بھی لکھا جاتا ہے۔ تیسرا جواب ہے، حدیث لکھنے پر جتنی حدیثیں ہیں وہ کثرت سے ہیں، حدیث کو لکھنے سے جو روکا گیا ہے وہ قلیل مقدار کی ہے، کم ہے۔ جو لکھنے کی بنسبت جو حدیثیں آئی ہیں وہ زیادہ ہے، لہذا زیادہ کو ترجیح دے کر حدیث کو لکھنے پر اب کوئی منع نہیں ہے، اس کو شمار کریں گے۔ جو نئی لکھنے پر، لکھی ہوئی چیز کو مٹانے پر جو حدیثیں آئی ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ تیسرا جواب ہے۔
اور چوتھا جواب ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک ہی صحیفے میں دونوں کو لکھنے سے منع ہے یہ حدیث اس لیے منع کر رہا ہے کہ قرآن کو اوپر لکھے نیچے حدیث کو لکھے، نیچے حدیث کو لکھے اوپر قرآن کو لکھے، ایک صفحے میں قرآن ہے ایک صفحے میں حدیث ہے، کہیں مشتبہ نہ ہو جائے، کہیں التباس اختلاط نہ ہو جائے، کہیں ریب و شک و شبہ نہ ہو جائے کہ کون سی حدیث ہے، کون سا سورہ ہے، کون سی آیت ہے، کون سا قرآن ہے، کون سے احادیث النبوی ہے، اس پر تردد کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مقام میں ایک ہی جگہ میں لکھنے سے اوپر والی حدیث ہمیں روک رہی ہے، الگ الگ مقام میں الگ الگ صحیفے میں لکھنے سے منع نہیں ہے۔ یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین تعویل ہے۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 پر 5ویں صفحے میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ لکھنے کی عام اجازت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اسی لیے صحابہ بہت سے لکھے تھے۔ خصوصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ حدیث ہے جن کے پاس ہے وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا، کیونکہ وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا۔ یہ ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دینے کے بعد قریش کے لوگ نے فرمایا وہ بھی بشر ہیں، ان کی زبان میں بھی نارمل بشر کی طرح کوئی الفاظ نکل سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری زبان سے معمولی بات نہیں نکلے گی، جو بھی نکلتی ہے وہ وحی ہی ہے لہذا لکھو، حق ہی ہے لہذا لکھو۔ یہ بات جواہر الاصول میں ہے، فی مصطلح الاحادیث الرسول پہ باب پہ یہ موجود ہے، یہ بات صفحہ نمبر 60 مسند احمد کی کتاب میں موجود ہے۔ اور صحابہ لکھتے تھے، جیسے کہ میں نے فرمایا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، مثال کے طور پر جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما یرغبنی فی الحیاتی، میری زندگی میں مجھے کوئی چیز ترغیب نہیں دی، میں خواہش نہیں کیا، الا الصادقہ والوحد، صادقہ اور وحد کے علاوہ۔ وحد بعد میں دیکھیں گے مختصراً۔ صادقہ کیا ہے؟ صادقہ وہ ہے، اما الصادقۃ وہ ہے فصحیفۃ، وہ صحیفہ ہے، لکھی ہوئی مکتوب ہے، ایک کتاب ہے، کتبہا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کو لکھے تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لکھے تھے، جس کا نام صادقہ لکھا ہے، نام رکھا ہے۔ اس صادقہ جو حدیث کی ایک مجموعہ تھا، مکتوب تھا، اس کو پسند کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے۔ امام شافعی کے اکثر فتوے انہی کے فتوے کے مطابق ہے۔ اور وحد کیا ہے؟ وَأَمَّا الْوَحْدُ، وحد وہ ہے، فَأَرْضٌ، ایک زمین تھی، تصدق بها عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کو اللہ کے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود وقف کیے تھے اللہ کے راستے میں۔ لہذا احادیث اور تاریخ میں یہ بات نکلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرد نہیں تھا، ایک جماعت رہتی تھی، وہ ہمیشہ حدیثوں کو سنتی تھی، لکھتی تھی۔ لہذا جو بھی حدیثیں ہمیں بخاری کے نام سے، مسلم کے نام سے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند احمد، موطا امام مالک، ترغیب، ترہیب، بیہقی وغیرہ وغیرہ، جو بھی کتابیں احادیث کی موجود ہیں، صحیح کتابیں، یہ ساری کتابیں صحابہ سے لکھی ہوئی، صحابہ سے لی ہوئی کتابیں ہیں۔ لہذا یہی ہے قرآن کی تفسیر۔
قرآن سمجھنے کے لیے ان احادیث کا ہونا لازمی ہے۔ ان احادیث کے ذریعے قرآن حدیث مکمل ہوگا۔ قرآن حدیث کے مکمل ہونے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی مکمل ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت بھی حیات میں آئے گا۔ لہذا ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ہر صحیح حدیث کو سمجھ کر، ہر آیت کو جان کر عمل کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی، اشاعت کرنے کی، تبلیغ یعنی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔